بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے خود چاہا کہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ پھر بعد میں آنا ہو نہ آنا ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس گاؤں سے، بستی سے، یہاں کے اہل سے خاص تعلق مجھے ہے. کل بھی کسی طرح عشاء کی نماز میں آ گیا، اس وقت کا ہی اللہ کا شکر. اگرچہ طبیعت اب تھوڑا سا کمزور ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، اور دست بھی آئی ہے. اب بہرحال آپ سے مل کر کے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خوب اچھا آپ لوگ کو بھی رکھے، دین پر ثابت قدم رکھے، باہم میرے محبت رکھے. اللہ تعالیٰ سے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو برقرار ہی نہیں بلکہ زیادہ کرے. آپ ہی کے حدیثوں میں سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جو بہت مختصر ہے. اب میں سوچتا ہوں ہر ہی ملک میں کہا ہوگا. بہت ہی مختصر، نہایت ہی جامع. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی رہو. اتق اللہ. دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، جہاد ہو، کہیں ہو، جنگل بیابان ہو، اللہ تو ہر جگہ ہے. جب ہر جگہ ہے تو اسے ڈرنا بھی چاہیے. ابھی سانپ آ جائے ڈرے گا نہیں آتے. گھر بھی ڈرتا ہے، جنگل بھی ڈرتا ہے، سڑک پر بھی ڈرتا ہے. سڑک پر بھی سانپ بہت ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیز جہاں ہے اسے ڈرنا بھی چاہیے. جہاں تو بڑھ جاتے ہیں ضروری حدیث، اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، کھیت میں رہو تب بھی ڈرو، بازار میں رہو تب بھی ڈرو. سب کے لیے دعائیں ہیں. مسجد کی کیا دعا ہے، بازار کی بھی کیا دعا ہے، گھر سے نکلتے ہو تو کیا دعا ہے، تاکہ حفاظت ہو جائے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو اللہ کے دین پر ہم تو ثابت کر رہے ہیں. بہت ہی مختصر حدیث، اس میں دین کے پورا بیان آ گیا ہے. اتق اللہ حیثما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. بہت ہی جامع نبی فرما رہا ہے، اتق اللہ. اللہ سے ڈرو حیثما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے تقویٰ ہر جگہ ہے. مانی کتنی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یہ ایمان والے تو ہیں ہی ہیں. معلوم ہے کہ ایمان کے بعد بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. آج ایمان ہے بھی، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی برائیاں ہیں. نہ جائیے برائی ہے، اختلاف ہے، مدارس میں ہمارے اختلاف، اداروں میں ہمارے اختلاف، بازاروں گھروں میں جوڑی، گھروں میں بھی اختلاف، کہیں چین سکون نہیں، خود غرض. ایجاب النفس برائی. اخیر زمانے میں ہوگا کہ ہر آدمی اپنے نفس کو وہی صحیح سالم سمجھے گا.
جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے عام طور سے. بچوں کے اندر بھی آ رہی ہے, عورتوں کے اندر بھی ہے. جو سمجھے وہی دین, وہی ایمان, وہی تقویٰ. کسی سے پوچھنا جاتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں گے وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُہَا, اور برائی کے بعد حسنہ کر دیا وہ برائی مٹ جائے گی, یا اس برائی کو نیکی مٹا دے گی. وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُہَا, برائی ہو گئی. بشریت کی بنا پر, انسانیت کی بنا پر برائی ہوتی ہی رہتی ہے. انسان تو بڑا کمی ہے, خطا و نشاط ہے, لیکن اس پر رہنے کو پسند نہیں کیا گیا. برائی کر لو, ہو جائے, پسند نہ کرو, لیکن ایک بار اگر ہو جائے اس کا علاج ہے. اس کے بعد کوئی نیکی کر دو, اور نیکی میں کیا, سبحان اللہ پڑھ لو, الحمدللہ پڑھ لو, استغفر اللہ پڑھ لو, کچھ صدقہ کر دو, بس اللہ رحیم و کریم ہے. اور فوراً کر لو, فوراً نماز تو پڑھ نہیں سکتا دے, کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لو. حضرت حاجی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر عشاء بعد گناہ ہوا ہے تو اس کو تہجد کو نہ چھوڑو, اسی میں کر دو. بعض بزرگان تھی تو ایسے ہوئے ہیں, خود ہم نے حضرت سے سنا بہت, جب کوئی عشاء بعد کسی سے کوئی منادت ہو جاتی تھی, اس لیے کہ دو علماء میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن دوسرے بڑے علماء تھے, عالم تھے, بہت بڑے, میں نے خود ماشاء اللہ صاحب کو بیان نہیں کرتا, مصر کی بات ہے. دو عالم میں کچھ اختلاف ہو گیا, تو ان سے بڑے ایک عالم بوڑھے تھے, تو بھائی چلو ایسا بات ہوا تھا, اس نے کہا چلو اس کے گھر چلے. میں نے کہا حضرت کیا کر جائے, کہا ان دونوں میں صلح کرانا ہے. کہا حضرت صبح چلے چلیے گا, کیا رہی ہے, یہ ماشاء اللہ بیان کرتے ہیں, کوئی وجہ تھی. کہا نہیں ابھی چلو. کہا حضرت صبح چلے جائے. کہا نہیں, صبح ہو جائے گی تو عداوت دل میں بیٹھ جائے گی, پھر کوئی مٹا نہیں سکتا. جو چیز ہے نرم, جیسے توبہ استغفار نرم, اسے باہم صلح مصالحت دی, تھوڑا سا کہہ دیا کہ بھائی معاف کرو, ہو گیا, ختم ہو جاتا. لیکن اب تو جو عداوت جم گئی وہ تو جاہلیت میں یہ تھا, پوچھا پوچھ گزر جاتا تھا, لیکن جو عداوت تھی وہ جم گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آ کر کیا تھا, سب سے بڑا کارنامہ یہی سمجھتا ہے کہ دو قبیلے تھے, انہوں نے الفت پیدا کر دیا ہے, جبکہ پوچھا پوچھ سے ان میں عداوت چلی آ رہی تھی. بہت مشہور ہے, ماں اللہ تو میں نے قلوب ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ اوپر نہیں پیدا کر سکتے تھے, ہم نے پیدا کر دیا. معلوم ہوا کہ دل میں عداوت رکھنا اللہ کے لیے ناگواری کی بات ہے, کہ دل تو ہمارے لیے ہے, ہماری محبت کے لیے, ہماری معرفت کے لیے. تم دوسروں کی عداوت کو, بغض کو, حسد کو, کینہ کو رکھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا بنیا, اے لڑکے اگر ہو سکے صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف کینہ نہ ہو تو کرو ایسا, یہ میری سنت ہے, میری سنت پر عمل کرو, جنت میں جائے. یا بنیا, اگر شام کر سکتے ہو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کر لو ایسا. کیونکہ جو شخص کینہ نہیں رکھے گا, یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا, جو میرے ساتھ ہوگا ظاہری جنت میں جائے گا. حدیثیں, اتنی حدیثیں ہیں ان معاملات میں, اتنی حدیثیں ہیں. حضرت اسی اصرار کرتے تھے مولوی صاحب, یہ میری سنت ہے. معلوم جیسے فری کی سنت ہے, مسجد میں آنے میں سنت ہے, جانے کی سنت ہے, کینہ نہ رکھنا بھی سنت ہے نبی. کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زوردار احترام فرماتے تھے. نہیں یہ سنت, وہ ہے سنت, لیکن یہ کی سنت ہے, کینہ نہ رکھنا سنت ہے, کہ آپ کسی کی زبان میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور اس کی حضرت
آج صاحب صلی اللہ بہت سراہتے تھے کیونکہ دیکھ کے گئے تھے یہاں کینا قبر بہت ہوتا ہی رہتا ہے. ہم دیہاتی سے گئے تھے, دیہاتی سے گئے تھے, سب حالات معلوم تھا, یہاں کے حالات وہاں کے سب حالات سمجھتے تھے. کینا قبر کی کتنی مذمت ہے قرآن میں حدیث میں جس کی کوئی اطلاع نہیں. معمولی بات ہے, اے بیٹے دعا کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو, یہ میری سنت ہے, جو میری سنت پر چلے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جہاں بنیا اے میرے لڑکے شام کرو اس حال میں کوئی کینہ نہ ہو تو کر لو ایسا, کیونکہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا, میرے ساتھ ہوگا جنت میں جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, دین حنیف لے کے بھیجا ہے, دین مفید لے کے بھیجا ہے. ایسا دین کہ ویسا دین پہ بھی اترا نہیں تھا نہ اترے گا. دین تو اب آئیں گے نہیں کوئی دوسرا دین, نہ کوئی نبی آئے گا دوسرا, نہ کوئی دین آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گا. یہی دین رہے گا, یہی کتاب رہے گی, یہی سنت رہے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا, پیدا کیا. انبیاء تک رشک کرتے ہیں اس امت پر, لیکن آپ دیکھ لیجیے اپنے کرتوت سے, اپنے اخلاق سے ہم لوگ تمام دوسرے قوموں کے نزدیک ہمارے تان و تشریح بنے ہوئے ہیں. ہمارے اخلاقی کی بنا اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے میرے محمد. یہ نہیں کہ یہیں اداروں میں جاتے ہیں, تو بڑے بڑے اداروں میں ہو کے آنا کچھ نہ کچھ. ایک ادارے سے دوسرے ادارے کے لوگوں نے بلایا مجھ کو, یہی تعجب کہ اس ادارے میں کیسے بلایا, لیکن الحمدللہ ان لوگوں کی بھی خوش آدمی دی. ہزاروں آدمی اس مدرسے میں, اب تو وہاں مدرسے میں ہزاروں ہزار لڑکے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسی کسی باتیں بیان کرتا ہوں, خوش ہوتے ہیں تو باتیں اسی کی ضرورت ہے. ابھی تو آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے اکر قوام کے 10,000 آدمی اسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ مطلب میں دیہات کا آدمی ہوں, بہت زیادہ ادب اور بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت والا بھی نہیں گاؤں کا, سب کم ہی سمجھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے والوں کو ہزار آدمی بنایا ہے, ہزاروں ہزار. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اجر و ثواب دیں. اتق اللہ ہر سماج کو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, کوئی برائی ہو جائے اس کو نیکی کر لو, مٹا دے گی. یہ اللہ کی شان ہے. برائی کیا ایک بار سبحان اللہ کر دیا, الحمدللہ کر دیا, یہ غالب آ جائے گا اس برائی پر. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں پر غالب. ایک بار سبحان اللہ کہنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے. اس کی قدر و قیمت اس سبحان اللہ کے کتنے کر کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایک سبحان اللہ سے مات محمد احمد کہتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب پوری دنیا میں سما نہیں سکتا. قیمت اس کی قیمت وہاں ہوگی. میں کبھی کہتا ہوں کہ دیکھو جو زمینیں بالکل ہماری کون زمینیں ادھر پوچھتا تھا, یہیں کی بھی سڑک نکل گئی, گورنمنٹ کی اس میں آ گئی, روپیہ ملتا ہے. کتنے لوگ موٹر والے ہو گئے, زمین ان کی سڑک پر پڑ گئی. جو قیمت 2,000 1,000 بیسوے کی تھی 1,00,000 بیسوے کی ہوگی, اور زیادہ ہے جیسی ضرورت. اس سبحان اللہ کی قیمت آپ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی بڑی قیمت. اسی بنا پر میں نے خود مولانا محمد احمد سنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کو دنیا میں افریہ سے بہتر. یہ سبحان گنگوئی نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو, اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کی قیمت دنیا مافیہ سے بہتر. دوستو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس زندگی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس. دیکھو کتنی جامع 3 لفظ ہیں, سب بڑھائیں گے. آپ تیسری چیز کیا ہے
اللہ کے حقوق تو 2 لفظ میں بیان کر دیا، لیکن خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ نبی کر سکتا ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم، تھوڑے الفاظ میں زیادہ معانی کو بیان کر دینا، سمو دینا اس میں، یہ نبی کا کام ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ اگر سب کچھ طاعت کیا تم نے، ذکر کیا، تلاوت کیا، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ضائع ہو جائے۔ اللہ کے مطالبات دونوں ہی ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ حدیث بہت لوگ تھے، اتق اللہ، یہ تو حدیث یہ ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ، کس چیز سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ و حسن الخلق۔ زندگی میں بیان کرتے رہے ماشاء اللہ صاحب، یہاں سے تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے کافی نہیں ہے، بلکہ حسن خلق، جنت میں داخلے کے لیے تقوی اللہ کی جیسی ضرورت ہے، اسی طرح حسن خلق کی بھی ضرورت ہے۔ قال ابن قیم نے کہا تقوی اللہ سے اللہ کے حقوق ادا کرو گے۔ قال ابن قیم نے کہا کہ تقوی سے اللہ کے حقوق ادا کرو گے، اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا کرو گے۔ کوئی بیمار ہے، تیمارداری کر لیا، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دیا، کوئی ملاد پرسی کر لیا، تھوڑا سا مدد، ایک کلمہ، نیک کلمہ، مالک کتنا اس کا وزن ہے تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء نے کہا کہ قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخواری سے بغیر کسی چیز کی قیمت نہیں۔ کتنا لوگ جاتے ہیں، نہیں یہ تعلیم معلوم ہی نہیں، معلوم ہو تو عمل بھی بہت کم۔ قیامت کے بازار میں غمخواری قیمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ہمدردی و غمخواری قیامت کے بازار میں تو کرنا چاہیے، ہم لوگ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت ہے، اس سے کوئی زیارت ہے، بہت یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں کے مطابق کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ہم کام کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کوئی برائی ہو جائے نیکی کر لو، مٹا دے گا اس کو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، تقوی اللہ کی بھی، حسن خلق کی بھی، آپس کے ہمدردی، غمخواری کی۔ حدیث میں نے پڑھا بھی، بہت علماء میں نے کہا کہ جو شخص اکرم کسی بوڑھے کا اکرام کیا اس کے بڑھاپے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے اس کے بڑھاپے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس کا اکرام کریں گے۔ اگر تم نے جوانوں کا اکرام نہیں کیا، بوڑھوں، جیسے دوسرے ملکوں میں تو یہی ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان میں ابھی تو کچھ ہے ہی ہے، اس کے باوجود ان حدیثوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم کرے گا سفید بالوں سے۔ یہ سفید بال جس کے ہو گئے تو اللہ کے نزدیک جب قابل اکرام ہو گیا، تو آپس میں کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، یہ ہے۔ ہم نے دفعہ گئے لندن کے ایک اسپتال میں، ہم آدمی تھے، بہت بات بہت سے کسی کے عیادت کے لیے گئے، ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی ہم ساتھ گئے، 20 آدمی۔ ایک بڑھیا بیٹھی بیمار تھی، اسپتال میں تھی، کمرے میں۔ پوچھا اسے یہ کون لوگ ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ سب اسی بات میں سنتے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کے شناسافی زبان میں، انگریزی میں،
ان کے دوست یہاں ہیں، انہیں کو دیکھنے کے آتے ہیں، وہ بیمار ہے. وہ حیرت کہا اف، میں انگریز لڑکی عورت تھی، میں اتنے دنوں سے یہاں ہوں، میرا لڑکا بھی پوچھنے نہیں آیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس کا بہت اثر کون جانتا ہے. وہی اسپتال داخل کر دیا، بوڑھا ہو گیا، بوڑھے خانے میں داخل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ لوگ کیا جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق لے کے آئے، وہ اس طرح ہوتا میں مکالم اخلاق، میں مکالم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ تو صرف کھانے کمانے ظلم و ستم کے لیے، کچھ نہیں. خون پیتے ہیں نالائق جنہوں نے حکومت کیا سرکوں ساتھ، ایسے ظالمان والے ہوا کہ یہ تو خون پینے والی قوم تھی، خون پینے والی. کس قدر غلاظت، کس قدر ان کے تہذیب بد تہذیبی وہاں. اللہ تعالیٰ کو دین دیا ہے. ہم دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں، اس کی ہم کو آپ کو قدر کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے. یہ ہمیشہ میں نے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ایک صف ہے، بہت جگہ ایک صف بھی نہیں ہوتی فجر کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر دے، قدر کرنے کی توفیق دے. آپ حضرات کو جزائے خیر دیں گے. آپ تو بھی کہا بھی نہیں تھا، میں نے کہا جو عقید ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. کام بہت ہے، اب بھی سفر بہت ہے. آج بھی جا رہے، میں نے کہا ان سے کہہ دیا سفر کروں گا. جانے کے بعد فوراً پرسوں رسم ہے، کہاں کہاں ہے کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر ثابت رکھے، دین پر چلائے، باہم میری محبت بھی پیدا فرمائے، ایک دوسرے کی مزاج شناسی اور عیادت تعزیت، یہ تمام چیزوں کا سلسلہ سنت والا جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ربی الاول ہے، رحمت للعالمین تشریف لائے اس مہینے میں. اس مہینے سے ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے گھروں میں، بچوں میں، پڑوسیوں میں، اہل وطن میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی ہم سبھی کو توفیق مرحمت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر میں، اس مہینے کی دوپہر میں قرآن پاک کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ان سب تمام چیزوں کے دوپہر میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دینی اور دنیاوی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. آپس میں میرے محبت بھی پیدا فرمائے. فرائض میں سب سے اہم مسئلہ یا عمل نماز کا ہے، اس کو قائم کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر اور بھلائی عطا فرمائے. اور ہم لوگ سے جو قصور ہوا ہے نہیں زندگی، اللہ اس کو بھی معاف فرمائے. اور آپ لوگ سے کوئی خاص رابطہ بھی نہیں ہے، کہہ دینے میں کوئی بات بھی نہیں. کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں دل سے اس کا عذر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے تمام جو مردے ہیں زندہ ہیں سب کو دین پر قائم دام رکھے، اور اللہ نیک معاملہ کرے، مردوں کے ساتھ بھی زندوں کے ساتھ بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے انوار صاحب نہیں آئے.